بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے بڑے اولیاء کے قدم مقام رضا کی کٹھن منزلوں پر ڈگمگا گئے، مگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مقام رضا کی منزل پر نہیں ڈگمگائے۔ میدان کربلا میں آفتاب کی تمازت سے تپتے ہوئے ریگزار پر، شہادت کی کٹھن منزلوں پر آپ کامیاب و کامران دکھائی دیتے ہیں۔ آپ مرحلہ رضا کے تینوں مدارج پر کامیاب ہیں۔ مرحلہ رضا کا پہلا درجہ یہ تھا کہ علم ہو پھر بھی قضا کو قبول کر لیا جائے اور اختیار رکھتے ہوئے خود کو نہ بچایا جائے۔ چنانچہ متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے خبری کی حالت میں شہید نہیں کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن سے جانتے تھے کہ میری شہادت میدان کربلا میں لکھی جا چکی ہے۔ وہ تو وقت شہادت، مقام شہادت اور احوال شہادت تک سے باخبر تھے۔ اگر وہ چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی قضا سے چھٹکارا پا لیتے، اگر چاہتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر کے اس قضا سے فرار کا راستہ اختیار کر لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ عاشقوں میں سے تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی برس تو محبوب کے وصال کے انتظار میں بیت گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بچپن سے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ کربلا کے میدان میں رب ذوالجلال کا بے حجاب نظارہ کرایا جائے گا۔ کتنا بڑا صبر تھا کہ آپ نے 50 برس کی زندگی ہجر و فراق کی کٹھن منزلوں میں گزار دی۔ آپ مقام رضا کے پہلے مرحلے پر یوں پورے اترے کہ سب کچھ جانتے ہوئے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کی اتباع کا پیغام ملا مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ آپ کے قدم کشا کشا میدان کربلا کو بڑھتے چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جام شہادت ان کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کیا اور عزم و استقلال کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ تک جا پہنچے۔ مرحلہ رضا کا دوسرا درجہ سرور القلب بمر القضا ہے کہ جب تقدیر کی چھریاں چل رہی ہوں تو بندے کو کرواہٹ کا احساس نہ ہو بلکہ وہ لذت اور میٹھا پن محسوس کرے۔ مقام رضا کے اس درجے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوں پورے اترتے نظر آتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زبان سے شکوہ سنائی نہیں دیتا۔ وہ زبان سے دشمنوں کے آگے درخواست کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ چیخ و پکار اور آہ و فغاں کا کوئی کلمہ بلند ہوتا سنائی نہیں دیتا، اور خانوادہ اہل بیت کے خیموں سے ماتم کی آواز نہیں آتی کہ خانوادہ نبوت کا ہر فرد صبر کا دودھ، توکل کا پانی اور رضا کی خوراک کھا کر جوان ہوا تھا۔ یہ کیسے ماتم کو نہ ہو سکتے تھے؟ یہ تو خوشی سے شہادت قبول کر رہے تھے۔ بچے، جوان، بیبیاں سبھی تو شہادت پر خوش تھے کہ یہ ان کی کامیابی اور امتحان میں سرخرو ہونے کا وقت تھا۔ چنانچہ قضا کی چھری چلتی رہی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک فرد سر کٹواتا رہا۔ جام شہادت نوش ہوتے رہے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جس کا قدسیان فلک انتظار کر رہے تھے، جس کے نظارے کو چشم فلک ترس رہی تھی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی قربانی دینے اور سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد بلاخر تیروں اور نیزوں سے جسم چھلنی کروا کر گھوڑے سے نیچے گرے۔
اس دوران ظہر کا وقت ہو گیا اور اسی گھڑی کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ منتظر تھے۔ انہوں نے تلوار زمین پر رکھ دی، اپنے خون آلود ہاتھ ریگزار کربلا پر مار کر گرم ریت کے ساتھ تیمم کیا، تیمم کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی۔ قیام اور رکوع تک کوئی بدبخت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب نہ آ سکا۔ ادھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، ادھر قاتل کی تلوار گردن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر لگی اور ملک الموت نے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ نفس جس نے اطمینان حاصل کر لیا تو اپنے رب کی طرف واپس چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے امتحان رضا میں کامیاب ہو گیا، تو ہم پر راضی تھا، تو ہم پر راضی تھا، ہم تیری گردن کو کٹتے دیکھ کر تجھ پر راضی ہو گئے، لہٰذا تو رضا بالقضاء کا تاج پہن کر بصد ناز میری بارگاہ میں حاضر ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر تو میرے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضا کے تیسرے درجے میں بھی کامیاب و کامران رہے۔ تیسرا درجہ یہ تھا کہ سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی زبان پر شکوہ نہ آئے، اور امام عالی مقام تو سب کچھ چھینے جانے کے بعد خوش و خرم اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ چکے تھے۔ اب ان کے لیے تو زبان پر شکوہ لانے کا یا پریشانی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ مقام رضا پر نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے باقی افراد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی طرح کوہ استقامت و وقار بن کر ثابت قدم رہے، اور ان کے قدموں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی۔ بعد میں بھی کبھی کسی شخص نے خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرد سے میدان کربلا کے مصائب کا ذکر نہیں سنا، ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، بلکہ انہوں نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بھی حسن سلوک کیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ سے کچھ دور ایک مقام پر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے ایک شخص کو یزید نے کسی غلطی کی سزا دینا چاہی تو وہ جان بچا کر بھاگا۔ پوری سلطنت میں اسے جان بچانے کی کوئی جگہ نہ ملی، تو بالآخر اسی گھرانے کے پاس چلا آیا جس گھرانے کے خون سے وہ میدان کربلا میں ہولی کھیل چکا تھا۔ وہ شخص حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور پناہ چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 3 دن اپنے پاس ٹھہرایا، اس کی خدمت اور تواضع کرتے رہے، اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو اسے رخت سفر بھی دیا۔ یہ حسن سلوک دے کر اس شخص کے باہر جاتے ہوئے قدم رک گئے۔ اسے خیال آیا کہ شاید امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو شاید یہ سلوک نہ کرتے اور انتقام لیتے۔ چنانچہ وہ مڑ کر واپس آیا اور دبے لفظوں میں کہنے لگا، اے عالی مقام، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ گمان کیوں کر گزرا کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ جو سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، کبھی کوئی اپنے دشمنوں اور قاتلوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑے اور فرمانے لگے، اے ظالم، میں تجھے میدان کربلا کی اس گھڑی سے جانتا ہوں جب میرے باپ کی گردن پر تم لوگ تلوار چلا رہے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا کردار ہے۔